الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، آج جو موضوع بیان کرنے کے لیے اختیار کیا ہے وہ گناہوں کے حوالے سے ہے۔ گناہوں کی لذت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ہر طرف گناہ کی کثرت ہے، ہر طرف گناہ عام ہے، گناہ انتہائی سستا اور آسان کر دیا گیا ہے، اور ایک صاحب ایمان کے تقوی کی اور ایک مسلمان کی اسلام کی بہتری کی سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے زمانے مبارک میں کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ایک سنت کو زندہ کرنا اور گناہوں کو چھوڑ دینا ایک جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے برابر مشقت والا کام ہوگا۔ آج وہی زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک صاف کر لینا اتنا ہی مشقت والا کام ہے جیسے جلتے ہوئے انگارے کو انسان اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے رکھے اور اس کو برداشت کر لے۔ قرآن کریم کی سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی میں نے 22ویں سپارے میں،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ جنت کا وعدہ۔ اللہ نے اپنے صاحب ایمان، مومن، باعمل لوگوں سے جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے، ضرور پورا ہوگا۔ لیکن فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی یہ رنگ رنگینیاں اور یہ کھیل تماشے، یہ ظاہری لذتیں جو دنیا کے چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں، یہ کہیں تمہیں اللہ کے اس کیے ہوئے وعدے سے دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ کہ اب بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور زندگی کا سارا محور یہ دنیا ہی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا یا آخرت میں اللہ کے آگے پیش نہیں ہونا۔ یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ غرور جو ہے دھوکے میں ڈالنے، بہت زیادہ دھوکے میں ڈالنے والے کو غرور کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد شیطان ہے کہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں اس سے جو ہے غفلت میں ڈال کر گناہ کراتا رہے اور جنت سے دور کر دے، جس کا اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا اگر پہلے سپارے سے مطالعہ کرنا شروع کریں تو آخر تک آپ جگہ جگہ یہ قرآن کی آیتیں مختلف عنوان سے اور مختلف اسلوبوں سے بار بار مکرر دیکھیں گے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس مفہوم کی آیتیں جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے، مختلف تعبیرات سے اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جنہوں نے نیک کام کی، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے اپنے مومنین سے، باعمل بندوں سے، عمل کرنے والوں سے بار بار یہ وعدہ دہرایا ہے، بار بار اس وعدے کا تکرار کیا ہے کہ ہم تمہیں جنتیں عطا فرمائیں گے بشرطے کہ تم صاحب ایمان اور عمل کرنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو لذتوں اور شہوات کے پردے سے چھپا دیا گیا ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے پردوں سے چھپا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو جنت دکھا دی جاتی، اگر ہم میں سے ہر ایک کو جنت دکھا دی جاتی کہ دیکھو اگر تم نیک کام کرو گے تو یہ جنت ہے اور یہ تمہیں ملے گی انعام میں، اور اس کی تمام باغات اور اس کی تمام نعمتیں اور اس کی تمام چیزیں، انعامات ہمیں پہلے سے دکھا دیے جاتے، جہنم دکھا دی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ اگر بدعملی کرو گے، گناہ کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو اس جہنم میں جا کے رہنا پڑے گا اور یہ جہنم کے عذابات دیکھ لو۔ تو بتائیے کہ کوئی بھی عقل والا آدمی اور کوئی بھی ذی شعور اور سمجھدار آدمی جو ہے وہ کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر اس کو جب جہنم دکھا دی جاتی اور جہنم کا سارا نظارہ کرا دیا جاتا اور جنت کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے تو وہ جنت والے کام کرتا۔ آج ہمیں جب کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک منزل ہمیں دکھائی جاتی ہے، ایک مقصد بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ محنت کریں گے تو آپ کو یہ مقصد حاصل ہو جائے گا، آپ اگر اس کام میں محنت کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنا آپ کو پروفٹ ہوگا، آپ کو اتنا نفع حاصل ہوگا، آپ کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی، ہم اس کے اوپر اپنی جان لگا دیتے ہیں، اپنی محنتیں اس کے اوپر صرف کرتے ہیں، اس سے کہ ہمارے سامنے ایک مقصود ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہ ہمیں وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز ملے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بتائی تو ہے لیکن اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جنت کو بھی چھپا کے رکھا ہے، جہنم کو بھی چھپا کے رکھا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ناپسندیدہ چیزوں کے پردے ڈال کر چھپا دیا ہے، اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذتوں اور شہوات کے پردے ڈال کر چھپا دیا ہے۔ اس کی تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ جہنم کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہمیں جن چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، جن چیزوں میں مزہ آتا ہے، شہوات ہیں، دوسرے گناہ کے کام ہیں جو کہ لذت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس سے جہنم کو چھپا دیا گیا ہے کہ ان کاموں کو کر کر در حقیقت ہم جو ہے جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کے پردے ڈال کر چھپا دیا ہے کہ جب ہم اللہ کی کوئی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو نفس پر شاق گزرتا ہے، نفس اس کو ناپسند سمجھتا ہے، نفس کے اوپر مشقت آتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو نفس کے اوپر چونکہ ایک شاق گزرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح چھپا دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے صحابہ اکرام سے، تو فرمایا کہ بتاؤ اگر ایک آگ جل رہی ہو اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے بھڑک رہی ہو، اور کسی ماں کا بچہ، چھوٹا بچہ اس آگ کی طرف لپک رہا ہو، ماں سامنے بیٹھے اگر تماشا دیکھتی رہے اور اس کو آگ کی طرف لپکتا ہوا اور بھاگتا ہوا دیکھتے رہے تو تھوڑی دیر بعد بچہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ماں کبھی بھی اس کو آگ کی طرف بڑھنے نہیں دے گی، ماں کبھی بھی اس کو آگ کی طرف جانے نہیں دے گی۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اور بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں، اور آنکھ میں بھی جب آگ جل رہی ہوتی ہے اس میں بھی ایک چمک ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی ایک روشنی ہوتی ہے، تو بچے جو ہیں فطرتاً اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ اگر ایک دہکتی ہوئی آگ جل رہی ہو اور خوب آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں اور کوئی بچہ اس آگ کی طرف بھاگ رہا ہو تو اور ماں موجود ہو تو بتاؤ کیا ماں اس کو برداشت کرے گی وہ آگ کی طرف بڑھ جائے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی، وہ ضرور اسے روکے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو اسی طرح میں جہنم کی آگ کو دہکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کو اپنے سامنے اسی طرح دہکتا ہوا اور اس کو چڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں جس طرح ابھی میں نے تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی۔ جہنم کی آگ مجھے محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور اس جہنم کی آگ سے تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ اور اس آگ کی طرف نہ بڑھو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس طرح بچا سکو گے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ میرے دوستو بزرگوں، آج جو ہمارے نفس کو اور ہمارے ساتھ جو نفس و شیطان ہے اس نے ہمیں گناہوں کی لذت کا عادی بنا ڈالا ہے، گناہوں کی لذت کا ہمیں خوگر بنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے جگہ جگہ پر، سورہ یاسین کی آیت ہے لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت کس طرح ہوتی ہے؟ شیطان کی عبادت کوئی انسان اس طرح جانماز بچھا کر نماز پڑھ کر شیطان کی عبادت نہیں کرتا۔ شیطان کی عبادت یہ کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ کر کے اس کی نافرمانی نہ کرو، اس لیے کہ جب گناہ کرو گے تو شیطان کی عبادت سمجھی جائے گی۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم شیطان کی بات مت مانو، شیطان کی عبادت مت کرو۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ
جو کہ ایک بہت بڑے درجے کے صوفیاء اکرام میں سے اور اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، اور ان کا مشہور جو ہے قصیدہ بردہ، آپ سب جانتے ہیں قصیدہ بردہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک بہترین نعت مقبول ہے، جو قصیدہ بردہ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس نفس کی مثال جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ جیسے دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، مدت رضاعت میں ماں بھی اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس کی غذائی دودھ ہوتی ہے، لیکن جب 2 سال ہو جاتے ہیں بچے کی عمر کے دوسرا سال ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اب سب لوگ ڈاکٹر وغیرہ سب یہ کہتے ہیں کہ اب بچے کا دودھ جو ہے چھڑایا جائے، اب یہ بچے کو دودھ نقصان پہنچائے گا اور بچے کا دودھ چھڑانا ضروری ہے، اس کو غذا پہ لایا جائے۔ چنانچہ ماں جو ہے وہ اس کے مختلف ترکیبیں استعمال کرتی ہے اور بچے کو جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ بچہ کچھ دن تک تو بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو چونکہ دودھ کی عادت ہوتی ہے، وہ اس کو دلیے کی اور سوجی کی اور دوسری چیزوں کی عادت نہیں ہوتی، وہ بالکل اس کو منہ میں لینا پسند نہیں کرتا، اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے۔ ماں جو ہے اس کے لیے مختلف ترکیبیں استعمال کرتی ہے تاکہ بچہ جو ہے دودھ چھوڑ دے۔ اب بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور اس کو جو ہے بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن ماں جو ہے اس کو دودھ نہیں پلا رہی۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے نہیں پلا رہی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے دودھ نہ پلانے میں اس وقت اس کا فائدہ ہے، کہ اگر میں اس کو دودھ پلاتی رہوں گی اور اگر اس کا دودھ نہیں چھوڑواؤں گی اور اس کو اسی طرح سے فیڈر لگاتی رہوں گی اور دودھ پلاتی رہوں گی تو یہ جوان بھی ہو جائے گا تو دودھ نہیں چھوڑے گا، جوان بھی ہو جائے گا تو فیڈر نہیں چھوڑے گا۔ تو ماں زبردستی اس کو ناپسند ہونے کے باوجود، اس کو مشقت ہونے کے باوجود جو ہے، اس کی چیخیں سننے کے باوجود جو ہے اس کا دودھ چھڑاتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہمارے نفس کو اور ہماری نفس کو جو ہے گناہوں کی لذت لگ گئی ہے۔ گناہوں کی لذت سے جب تک اس نفس کو نہیں چھڑائیں گے اور نفس کی عادت نہیں چھڑائیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ قصیدہ بردہ شریف ان کا مشہور نعتیہ کلام ہے، تو شاعر بھی ہیں، انہوں نے اس کو ایک شعر میں بیان فرمایا کہ النفس کالطفل شب علی حب الرضاع ان تفتنہ ینفطم، کہ نفس جو ہے وہ ایک دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے اور اسی طرح اسی حالت میں رہنے دو گے تو وہ دودھ کا عادی بنتا چلا جائے گا، جوان بھی ہو جائے گا، دودھ پیتا رہے گا، لیکن اگر تم اس کا دودھ چھوڑاؤ گے تو وہ دودھ چھوڑ دے گا۔ نفس کو جو گناہوں کی لذت لگی ہوئی ہے، جب ہم اس کو چھڑانے کی کوشش کریں گے تب یہ جا کے چھوٹیں گی، تب جا کے جو ہے وہ اس نفس کو اس کا ہم عادی نہ بنا سکیں گے اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر لا سکیں گے۔